بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب سامعین اور ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کے سال کے تمام کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ سامعین محترم، کل مجھے ایک شخص نے کہا کہ تم حافظ قرآن لوگ جو دین بیچتے ہو، تو میں نے ان سے عرض کی کہ بتائیے ہم کیسے دین بیچتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے بچوں کو پڑھانے کی فیس لیتے ہیں اور تراویح پڑھانے کی فیس لیتے ہیں، نماز پڑھانے کی فیس لیتے ہیں، آپ نیکی کام کرتے ہیں پھر بھی تنخواہ لیتے ہیں۔ تو سامع محترم دیکھیں، جو حافظ قرآن ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جس کے نہ کوئی کھانا کھاتا ہے، نہ اس کے باقی اخراجات ہیں، نہ اس کے گھر کے حالات ہیں، کچھ نہیں ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لے سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدم جواز ہے۔ تو دیکھا جائے تو آج کل معاشرے کے اندر ہر انسان دین بیچ رہا ہے۔ آپ ایک مدرس کو دیکھ لیں، محدث کو دیکھ لیں، اگر وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کی فیس ہے، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں مدرسوں کے اندر۔ اسی طرح یہ جو قرآن پاک بناتے ہیں، تو یہ بھی تو قرآن پاک، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی ہمیں پھر مفت نہیں دیتے، اس کے پیسے لیتے ہیں، ہدیہ لیتے ہیں، تو پھر وہ بھی تو دین بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی دیکھ لیں، کوئی بلا واسطہ بل واسطہ دین ہر کوئی بیچ رہا ہے۔ اگر یہی بات ہے تنخواہ لینے کے اندر، حافظ قرآن کو تنخواہ دینے کے اندر اگر دین بیچنا ہے، تو پھر اس لحاظ سے ہر انسان جو ہے وہ دین بیچ رہا ہے، کوئی کسی لحاظ سے کسی لحاظ سے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی المعروف کالمشروط، اس قاعدے کے تحت وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے دین بیچ رہے ہیں۔ لیکن ہم جو لیتے ہیں ہدیہ، قرآن پاک کا ہدیہ لیتے ہیں، اور اس کا جب ہم پڑھانے کے لیے کہیں جاتے ہیں، نماز قرآن یا پھر تراویح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر ان سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی ہم آئیں گے، ہمیں ایک مہینے کا آپ نے 25,000 20,000 دینا ہے۔ حالانکہ عوام نے جو دینا ہوتا ہے 5 7 8 ہزار، یہ ہوتی ہے تنخواہ جو بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اگر ماہ رمضان کے اندر دیکھا جائے تو 20 25,000 15,000 10,000 یہی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس 5 7 ہزار کے اندر کسی عام شہری کا بھی گزارا ہوتا ہے، کسی عام شہری کا بھی 7 8 ہزار تو ایک ہفتے کے اندر کھانا خرچ ہو جاتا ہے۔ اور جو ماہ رمضان کے اندر 20 25 ہزار ہوتے ہیں سال کے اندر، کہ اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ نہیں لے سکتا۔ جو انسان پورا سال آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کے اذان دیتا ہے اور میت کو کفن پہناتا ہے، میت کے اوپر قرآن پاک پڑھتا ہے، باقی بھی اور بھی ہوتے ہیں۔ تو پورا سال جو آپ کے ہاں خدمت کر رہا ہے دین کی، کیا اس کے اپنے کوئی اخراجات نہیں ہوتے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے، جب دیکھیں نا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت سے ایسے اور بھی انسان ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ایسے دین بیچ رہے ہیں۔ یہ جب بات آتی ہے حافظ قرآن کو اس کو ہدیہ دینے کی، تو پھر یہ بات ان کو یاد آ جاتی ہے، بھائی حافظ قرآن کو تو یہ دینا جائز بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ وہ فرشتہ ہے، اس کے اپنے اخراجات نہیں ہیں۔ دیکھو بہت دکھ ہوتا ہے، آج کل یہی بات ہے، آپ کے بچے بھی مسجدوں کے اندر نہیں جا رہے، کوئی حافظ قرآن بننے کو تیار نہیں، کوئی درس نظامی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں اس کی کام کے اندر دین ہے، اور لیکن دنیا کے اندر رہ کر یہ سب کچھ کرنا ہے۔ پھر دنیا کے اندر رہنا ہے تو پھر دنیا کے جو باقی اخراجات ہیں وہ بھی تو کرنے پڑیں گے، پھر وہ بغیر پیسے کے نہیں ہوتے۔ اگر ہم ایک آدمی کو حافظ قرآن کو پورا سال گئے بھائی پڑھاتا رہا، تنخواہ دیں نہ، ماہ رمضان کے اندر تراویح کے اوپر اس کو ہدیہ دیں، تو پھر وہ اس کا سرکل کیسے چلے گا؟ آپ غور کریں نا تھوڑی سی۔ تو پھر وہ کوئی فرشتہ وغیرہ تو نہیں ہے جس کا کوئی اخراجات نہیں ہے۔ تو یہ معاشرے کو ہم نے خود بگاڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اور کوئی 50,000 25,000 اور بھی سرکاری ملازم نے، کیا مجھے یہ بتائیں اسکولوں کے اندر اسلامیات نہیں پڑھاتے بچوں کو؟ باقاعدہ ٹیچر لگے ہوئے ہیں اسلامیات کے، کیا وہ بچوں کو نہیں پڑھاتے؟ وہ بھی تو پیسے لے رہے ہیں، وہ بھی دین بیچ رہے ہیں۔ پھر ان کو کیوں مہینے کا 25,000 75,000 50,000 مل رہا ہے؟ وہ کس بات کا؟ وہ بھی تو دین بیچ رہے ہیں۔ پھر ادھر ان کو کوئی بات نہیں کہتا۔
تو سامنے محترم یہ معاشرہ ہم نے خود خراب کر کے رکھا ہوا ہے. آج کل کوئی دین کے قریب ہی نہیں جاتا. پھر اگر کوئی دین پڑھ رہا ہے تو رات دن اس بچے کو، اس شخص کو یہی فکر رہتی ہے کہ بھائی میرا آگے فیوچر میں کیا ہوگا. آخرت سنور رہی ہے، کوئی دل سے کر رہا ہے تو آخرت سنور ہی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر خلوص نیت سے کر رہا ہے. لیکن باقی اخراجات میں ہے. ٹھیک ہے، وہ توکل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر ہمیں کوئی ہیلا کرنا چاہیے نا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے. تو جب ایک حافظ قرآن مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا کام بھی کر رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اخراجات، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی یہ لینا ناجائز ہے آپ کے کہنے سے. تو پھر آپ ایسا کریں کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ حافظ قرآن کو پیسے دے دیا کریں. بھائی آپ کو ماہ رمضان خرچ ہے، عید کے اوپر کپڑے ہیں، جوتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو دلا کر دینی ہے، تو پھر آپ ماہ رمضان سے پہلے دے دیں. پہلے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو پھر بعد میں دیتے ہیں نا. تو دیکھیں نا، ایک شخص اگر پڑھا رہا ہے، ماں اس کے بچے ہیں، ماں باپ ہے، گھر کے اندر بہن بھائی ہیں، جب وہ جاتا ہے گھر کے اندر تو اس کے بچے یہی آس لگائے بیٹھے، اس کے میاں بیوی، اس کی بیوی جو ہے، اس کے والدین یہی آس لگائے بیٹھے کہ میرا بیٹا آئے گا اور ہماری عید الحمدللہ ٹھیک سے ہوگی. وہ شاید چیز لے کر آئیں گے اور اس کے علاوہ کپڑے بھی لے کر آئیں گے. اس نے اپنے گھر کے اندر بھی خرچہ دینا ہوتا ہے. سمجھ نا، عرض یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو درست کریں. یہ اپنے ذہن سے غلط فہمیاں تمام نکال دیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے آپ سب کی زمینی آفات و بلیت محفوظ اور اللہ تعالیٰ تمام کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.